پورے جب ہے تو یہ غلط پارس اس کو فالو کرنا چاہیے. فالو کرے وہ کہتے ہیں, لیکن غلط کیسے ہو سکتا ہے پروسیس جب سارے میں آپ موجود رہے؟ تو اٹس اے بیڈ لا, اٹس اے fraudulent law, but it is a law. مسئلہ یہ ہے کہ اٹس اے کانسٹیٹیوشن لا, آرٹیکل 5 بھی ہے. قانون چاہے فراڈ ہی ہو, نہیں وہ قانون کا آپ کو فالو کرنا ہے. میں کہتا ہوں اس کا لانے کا پروسیس fraudulent. ٹھیک ہے, اب یہ چاہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹیں کیوں نہیں پڑی, صرف شور مچا رہے ہیں نا, وجہ بتائیں نا آپ. میں بتاؤں وجہ آپ کو, میں آپ ان کی فار دیئر انفارمیشن 19 تاریخ کو جب پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن ملنے گیا تھا تو عمران خان صاحب کو 2.5 ہفتے سے 3 ہفتے سے سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تھا. He was ill treated. He was kept in inhuman conditions. اور اس کے بعد بھی 28 تاریخ تک رکھا گیا. That was the day when they came and refused کہ جی جو آپ نے ہم ان کے ساتھ کیا ہے ہم اس کے احتجاج میں ووٹیں نہیں ڈالیں گے. سو میں فیکٹس اسٹریٹ کر رہا ہوں کہ آپ پروپیگیشن ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ نارملی, اور سارے ہمارے دوست بھی, کیونکہ انہوں نے بھی میڈیا چینل سے سنا ہوگا تو, اور سنتے بھی ہم اپنی پسند کی بات ہیں. تو یہ وہ ریزن تھی کہ پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی پروسیس کا حصہ تھی, ابھی کل ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے. عمر ایوب صاحب مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ تھے. گیٹ پہ ان کو پکڑا میں کل 4 بجے سے لے کے رات 10:30 بجے تک اڈیالہ چوکی میں. اس کے بعد 2 گھنٹے سول نافرمانی کا بھی اعلان کر دیا آپ نے. نہیں بات سنیں نا, آپ نے چھوڑ تو دیا, لیکن آپ نے اپوزیشن لیڈر کو, اس ملک کے اپوزیشن لیڈر کو کتنے گھنٹے محبوس رکھا. تو اب مجھے بتائیے, اب میں آپ کے پروگرامز کے توسط سے میں نے صبح بھی یہ بات کی ہے, میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور چیف جسٹس پاکستان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی اتھارٹی کی ہے, آپ کی ماتحت عدالتوں کے احکامات ہوا میں اڑ چکے ہیں. آپ اگر اپنی ماتحت عدالتوں کی توقیر میں اضافہ نہیں کر سکتے یا ان کی عزت انشور نہیں کر سکتے تو پھر شاید یہ کرسیاں آپ کے لیے نہیں ہیں. اور یہ میں بڑا ڈس ہارٹن ہو کے بات کر رہا ہوں. دیکھیں سول نافرمانی کی بات خان صاحب کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا یہ قانون کے مطابق ٹھیک ہے؟ بالکل. سول نافرمانی کی تحریک 2014 میں بھی اعلان کیے تھے, ایسے کیا فائدہ حاصل ہوا تھا؟ کیا یہ ان معاملات کو سیاسی انداز میں نہیں ڈیل کرنا چاہیے؟ خان صاحب ایک دم اتنے ایکسٹریم پہ کیوں چلے جاتے ہیں ہر معاملے میں؟ ہاں نہیں جانا چاہیے. دیکھیں چھوٹی سی تو بات ہوئی ہے, 1.5 سال ان کو جیل میں رکھا ہے, 10 مہینے اس کی بیوی کو قید رکھا ہے جھوٹے مقدموں میں. بندے آپ نے ان کے مار دیے ہیں. لوگ رہے جیل میں. مندوخیل صاحب بتائیں گے آپ؟ کون مجھے بتائے نہیں, تو وہ کس کے دور میں رہتے ہیں مندوخیل صاحب, وہ بھی بتا دیں. کس نے زبان کاٹی تھی وہ بھی بتا دیں. کس نے کیس کیے تھے وہ بھی بتائیں گے. غلط سب کے ساتھ نافرمانی کی کال دینا ٹھیک ہے؟ میرا بالکل ٹھیک ہے. اب میرا آپ جواب لے لیجیے. جی آپ نے یہ کہا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل 2.5 سال سے ان کے جتنے بھی سپورٹر ہیں ان کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا, ان کے گھر والوں کو نشانہ بنایا گیا, ظلم ہوا. تو پھر بھی ان کو نرم ناچہ اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے ظلم تو ہوا, اچھا میں تمہاری گردن کے اوپر حکومت کے خلاف جائیں نا, سول نافرمانی کی کال دینی چاہیے, حکومت کے خلاف جائیں. تو سول نافرمانی کی کال کس کے خلاف ہوتی ہے؟ ملک کے خلاف نہیں ہے یہ حکومت کے خلاف ہے. نقصان کس کا ہوگا اس سے؟ سول نافرمانی کی کال دیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ سول نافرمانی سے جو ہے نقصان ہوگا تو آپ بات کیجئے. ہم نے مذاکراتی کمیٹی بھی تو بنائی ہے. ایک سیکنڈ, احسان کھوکھر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترمیم ہے اس کے خلاف درخواست وہ سپریم کورٹ نہیں سن سکتی ہے, وہ آئینی بینچ ہی سنے گا, وہ جو کہ اس ترمیم کے تحت بنا ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی موقف دیا جا رہا ہے, وہ آرٹیکل 239 کو بھی کوٹ کر رہے ہیں, خاص کر اس کا جو کلوز ہے 5 اور 6. دیکھیے پارس, بات یہ ہے کہ حافظ صاحب نے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس 26ویں ترمیم کو ڈیفینڈ کیا ہے, اور سپریم کورٹ کو جو ہے اس میں بھی ڈسکریمنیشن کرتے ہوئے 7 ججز کو دیوتاؤں کا مقام عطا کیا ہے اور باقی ججز کو بھی نہیں دیا. اور یہ بھی بتایا کہ بزد کیوں ہیں, بزد کیوں ہیں. اب بات یہ ہے کہ بات انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے, ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اب اگر میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو میں وہ 7 ممبر بینچ جن کو یہ پریولیج, یہ مقام عطا ہوا ہے کہ وہ باقی ججز سے ایلیویٹ ہے, تو وہ جو آئینی پاورز ہیں وہ صرف یہ 7 استعمال کرتے ہیں, تو ایکولیٹی آف پیئرز تو نہ رہی.
تو وہاں پہ ڈسکریمنیشن تو آ گئی. پھر میں جو ترمیم کے ذریعے یہ پارلیمنٹ نے کہا کہ ہو جاؤ اور میں ہو گیا, تو میں اس کو خلاف قانون ڈکلیئر کیسے کروں گا؟ تو کیا انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ ایسا بینچ بنے؟ اسی لیے جب یہ 26ویں ترمیم لا رہے تھے تو ہم جیسے بہت سارے دوست یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے آپ 26ویں ترمیم لا تو رہے ہیں لیکن اس کا شاخسانہ آپ بھگتیں گے. اب سپریم کورٹ سن سکتی ہے یا نہیں سن سکتی اس کے خلاف درخواست کو؟ یہ بتائیے. کون سی سپریم کورٹ؟ سپریم کورٹ کا نام رہ گیا سپریم کورٹ ہے, وہ آدھی سپریم کورٹ سبارڈینیٹ گلوریفائڈ سیشن کورٹ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس بینچ بھی نہیں بنا سکتا, قانونی طور پہ درست بات کر سکتے. ہم تو اصولی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ قانون بنا دیں پارلیمنٹ کے الیکٹ ہونے کے بعد کہ آج ہماری مدت 25 سال, الیکشن ہم نے 5 سال کا لڑا, تو کیا اس کو تسلیم کیا جائے؟ اب جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ پہ کیوں بضد ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اکثریت ججز کی ہے وہ ان کے ساتھ ہے, اور اگر یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی ہے تو فل کورٹ بن جاتی ہے تو اس ترمیم کے خلاف فیصلہ آئے گا؟ سر وہ اکیلے ہی خط لکھ رہے ہیں, کوئی اور جج نہیں لکھ رہا. میں جسٹس منصور شاہ صاحب کی طرف سے فل کورٹ کے مطالبے کو غیر مناسب سمجھتا ہوں. اچھا, میں نہیں سمجھتا کہ جج صاحب کو یہ استحقاق حاصل ہے. نامناسب کیا بات ہے اور وہ کیوں کر رہے ہیں پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس لیے کہ فل کورٹ بنانے کا جس کی پٹیشن ہے حافظ صاحب سے, جو صحیح بات کریں گے میں ایگری کروں گا, جو غلط کریں گے میں اس سے نہیں ایگری کروں گا, کہ پٹیشنر جو ہیں ان کا استحقاق ہوتا ہے. منصور علی شاہ صاحب ہوں یا دوسرے ججز ہوں, بڑے آنریبل ججز ہیں, میں نے تو کانسٹیٹیوشن پڑھا بھی ان سے, میرے استاد بھی ہیں. تو لیکن یہ کہنا ایک جج کا کہ فل کورٹ بنائیں یا نہ بنائیں, یہ مناسب بات نہیں ہے. یہ ان لیٹیگنٹس کی طرف سے آنی چاہیے تھی. تو سپریم کورٹ مسترد کر سکتی ہے اس کو؟ سپریم کورٹ نے مسترد کر بھی دیا ہے اور ان کو یہ ایکسیپٹ کرنی بھی نہیں چاہیے. ترمیم کو کالعدم کر سکتی ہے. دیکھیے میری بات سننے پر جسٹ آئی نو کہ I'm taking time. گزارش یہ ہے کہ یہ معاملے سیاسی ہیں. آئین پاکستان ایک سیاسی ڈاکیومنٹ ہے. لا جو ہے وہ سیاست کو فالو کرتا ہے, سیاست لا کو فالو نہیں کرتی. یہ جب ہو رہی تھی 26ویں ترمیم, اس سے پہلے جب آپ کے پاس بہت ساری معاملات تھے. یہ لمبی کہانیاں, مجھے بتائیں 239 کیا کہتا ہے وہ بتا دیں, اور یہ ترمیم کالعدم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, اور یہ کیا یہ ترمیم کا جو یہ سپریم کورٹ فتح ہو چکی ہے, اور اس پہ آپ مفتو لوگوں سے, مفتو اداروں سے امید نہیں رکھی جاتی. 239 تو پرانا آرٹیکل ہے نا. آج یہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا بھی آپ نے آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہوں گے, وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا ٹویٹ میں جو کو سزا ہے میں دیکھوں. I know constitution and law far better than him. اچھا آپ ڈائریکٹ I'm a Supreme Court lawyer. 239 کلاس 5 اور 6 کیا کہتی ہے؟ وہ غلط کہہ رہی ہے. آرٹیکل 239 کی کلاس 5 اور 6 کیا کہہ رہی ہے؟ وہی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, اس لیے میں نے ان کا نام مینشن کیا. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ غلط کہہ رہی ہے. یہ تو ترمیم سے پہلے ہے نا. ترمیم ہو گئی, اب ترمیم ہی لا ہے, مجھے پسند ہو یا نہ ہو, ترمیم لا ہے. جب تک اس کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. اور اب 239 کا کلاس 5 کہتا ہے کہ جو انہوں نے بھی ٹویٹ کیا اس میں سے پڑھ رہی ہوں کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کسی بھی بنیاد پر چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے کسی بھی عدالت میں زیر بحث نہیں لائی جا سکتی. 239(6) کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کو کوئی بھی آئینی ترمیم کرنے کا لامحدود اختیار دیتا ہے. یہ آرٹیکل 239 کلاس 6. یہ دیکھیے, یہ تو بہت سارے آرٹیکلز میں لکھا ہوا ہے. جب آرٹیکل 209 میں لکھا نہیں, اس کی جو تشریح ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہے. اب سپریم کورٹ میں کون کرے گا؟ مسئلہ تو یہاں پہ ہے نا کہ ہم نے جب یہ کہا تھا کہ حکومت بینچ بنا رہی ہے, تو پھر حکومت اپنے خلاف بینچ تو نہیں بنائے گی. وہ تو بینچ وہ بنائے گی جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے. تو بینچ کی فارمیشن, جو آئینی بینچ کی فارمیشن صرف حکومت نہیں بنا رہی, ججز بھی ہیں اس میں, جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں اس میں. تو اکثریت کس کی ہے؟ اگر ہم 3 بیٹھے ہیں اور میں اور حافظ صاحب مل جائیں, فیصلہ آپ نے اور ہم, سر کہیں کسی کی تو اکثریت ہوگی نا. دیکھیں پارس, آپ مدوخیل جانے صاحب سے پہلے آپ ذرا اکتوبر کے جو آخری 2 ہفتے تھے اس امینڈمنٹ سے پہلے,
آپ یہ دیکھیں کہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا کس نے دیا. اگر اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا پی ٹی آئی نے دیا ہے تو اس کی کمپوزیشن پہ یہ ایگری ہوئے ہوں گے نا, اور وہ کمپوزیشن جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی انہیں سوٹ کرتی ہے. پورے پروسیس میں ساتھ رہے ہیں اور پروسیس کے اندر بھی ساتھ رہیں, اینڈ تک ساتھ رہیں, جب تک مولانا صاحب کی پریس کانفرنس تھی اور وہاں پہ بھی ہیپی جو ہے وہ معاملہ گیا. دوسرا اس چیز کے اندر جو آپ 239(5) یا 6 کا ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آج تک 25 امینڈمنٹس آئی ہیں. جوڈیشل ریویو کی ڈیفینیٹلی پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس پار ہے, لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ نے آج تک کسی امینڈمنٹ کا جو ہے وہ الٹرا وائریز آف دا لا یا کانسٹیٹیوشن نہیں کیا ہوا. تو لہذا دونوں چیزیں جو ہیں 239(5) اور 6 دونوں کو پاکستان سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا. 2 ججز نے کی تھی ان کے فیورٹ قاضی نہیں, ڈسینٹنگ نوٹ تھا, ڈسینٹنگ نوٹ تھا ایز اے ججمنٹ جو ہے نا, ایز اے ججمنٹ جو ہے وہ نہیں, آپ اس کا پھر منورٹی پورشن کو آپ ہولڈ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے آئین کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیے تھے, باقیوں نے کرنے سے انکار کر دیا. تو ویسے وہ آج تک مجھے فیصلہ